اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ حج کی 5ویں آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے بارے جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کیسے انسان کو پیدا کرے گا، کیسے دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے گا، انسان جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو کیسے اٹھے گا، اور پھر اپنے ساتھ شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں جو انہیں مزید گمراہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی شان و قدرت کیا ہے۔ انسان تھوڑا سا اگر تو غور و فکر کر لے تو ہمیشہ اپنے رب کے آگے جھکتا رہے، کبھی رب کا نافرمان نہ بنے اور ہمیشہ اپنے رب کا فرمانبردار رہے، اور تجھے یہ اعتراف کرنا پڑے کہ جس خدا نے مجھے نہ ہونے سے ہونے میں بدلا ہے، میری حالت کیا تھی اور مجھے کس حالت میں بدلا اور آخر ہوں گا کیا، اگر تو اس پہ غور کر لے تو اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے کہ وہ رب دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی ذات سے سوچ و فکر کی ترتیب دی کہ انسان اپنی ذات میں غور و فکر کر۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیں پھر میں مختصر سی تفصیل۔ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر خون کی پھٹک سے پیدا کیا، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے پیدا کیا، وغیر مخلقۃ، وہ نقشے پر تھی اور کبھی غیر نقشے پر تھی، لنبین لکم، تاکہ ہم ساری نشانیاں تمہارے لیے ظاہر کریں، ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، پھر ہم نے تمہیں ٹھہرائے رکھا ماؤں کے پیٹوں میں جتنی دیر تک ہم نے چاہا، ایک وقت مقررہ تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر دنیا میں پیدا کیا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچے، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ تم میں سے فوت ہو چکے اور کوئی نکمی عمر تک انہیں ڈال دیا گیا، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور انسان تو دیکھتا ہے کہ زمین مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارتے ہیں تو اسے تر و تازہ کر دیتے ہیں، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر رونق دار جوڑا دوبارہ ہم اگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی کہ انسان تو سوچ، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ شک میں ہو کہ اذا کنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، کیسے اٹھیں گے، تو اللہ نے فرمایا اپنی تخلیق میں غور کرو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اس مٹی سے پیدا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر ان کے آگے نسل کو انسانوں سے پیدا کیا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے، خواہ وہ سبزیاں کھاتا ہے یا وہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے، اس کی اصل مٹی ہے، کیونکہ سبزیاں بھی مٹی سے اگتی ہیں اور گوشت وغیرہ وہ بھی جو جانور ہیں وہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں اور گھاس کی سب چیز کی اصل مٹی ہے۔ تو اس سب چیزوں سے مل کر یہ انسان کی منی پیدا ہوتی ہے، اس کا نطفہ انسان کا پیدا ہوتا ہے اور پھر اس سے انسان پیدا ہوا، تو مٹی سے ایک بنانے کا کی یہ صورت بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، کہ انسان کا نطفہ جب اس کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے تو پھر 40 دن تک وہ نطفے کی صورت میں رہتا ہے، اور پھر مزید 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر اس کی حالت اور کیفیت بدلتی رہتی ہے، وہ یہاں بیان کی گئی، یہاں تک کہ جب 4 ماہ گزرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جہاں انسان نے دنیا میں مرنے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد دوبارہ مر کے جہاں جانا ہوتا ہے، وہاں سے مٹی لے کر اس نطفے پہ ڈال دی جاتی ہے۔ اب وہ اللہ جانے، اللہ کے فرشتے جانے کہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، اس نے جینا کتنا ہوگا، اس نے کھانا کتنا ہوگا، اس نے دنیا میں رہنا کتنا ہوگا، اس کی تقدیر کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور پھر اس مٹی کو تیار کر کے انسان کی صورت میں یہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں جو انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ اور پھر اللہ نے شاہ فرمایا انسان ذرا غور و فکر تو کر، ہم نے تمہیں اس بوند سے بنایا جو کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اس خون کی پھٹکی سے بنایا کہ جس کی کوئی اپنی بنیاد نہیں ہے، اور پھر خون کی پھٹکی سے ایک بوٹی بنائی، اور پھر بوٹی سے انسان بنایا، لنبین لکم، تاکہ ہم یہ ساری صورتیں تمہارے لیے واضح کر دیں کہ تو تھا کیا، تیری حقیقت کیا ہے، اور تو رب کے بارے جھگڑتا ہے کہ رب کیا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں ٹھہراتے ہیں جتنی دیر تک ہم چاہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے کی مدت انسان کی کم از کم 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ عام اماموں کے نزدیک 2 سال ہے۔ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہر سکتا ہے، جبکہ امام مالک علیہ رحمۃ فرماتے ہیں 4 سال تک بھی ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہر سکتا ہے۔ یہ جب تک عام عمومی طور پر بچہ جو عام انسان کی عادت ہے وہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور یہ رب کی قدرت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں اس دنیا میں پیدا کرتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ تو جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، جوانی سے پہلے یہ جوانی کے ماں بعد فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ من یرد الی ارذل العمر، نکمی عمر تک دوبارہ انہیں لٹا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانتا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جناب علامہ صاحب اتنی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اور جناب فلاں صاحب اور فلاں صاحب حکومت کرتے ہیں، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جناب پھر بالکل کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اسے صبح کو کھایا شام کا یاد نہیں رہتا، جو پہلے بات کرتا ہے بعد میں وہ بات نہیں یاد رہتی، اور کئی حالتیں انسان کی بدل چکی ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ خاص نرمی کرنی ہے، کیونکہ ان کی اب وہ عادتیں بچپن والی آ چکی ہیں، ان کے اندر غصہ آ جاتا ہے، ان کو باتیں بھول جاتی ہیں، اور پھر بچپنے والی جو انسان کی حالت ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں جا کر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ انسان کو بتایا جائے اپنی زندگی میں ہی دیکھ، ایک وقت وہ تھا کہ تیرے عروج کا تھا، اور اب وہ وقت بھی ہے تیرے اوپر زوال آ گیا ہے، تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، انسان تو اپنی زندگی سے باہر نکل کر ایک اور چیز دیکھ، زمین کو تو دیکھتا ہے کہ کبھی بالکل مرجائی ہوئی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ اس پہ بارش نازل فرماتا ہے تو اسے تر و تازہ دیکھتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، پھل لگتے ہیں درختوں کے ساتھ۔ تو وہ ذات جو خشک زمین کو تر و تازہ کر سکتا ہے، وہ مرجائی ہوئی زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر جو اس انسان نے اس زندگی میں کیا ہوگا اپنے سامنے پائے گا، اور رب کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس جواب دہ ہونے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اپنے آخرت کے لیے تیاری کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب